السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر ارشاد فرمایا، ذکر فرمایا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر فرما کے اصحاب السفینہ کہ اللہ نے کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا عنوان بھی سمجھا دیا کہ صحابہ کرام نے بھی کشتی میں بیٹھ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اصل میں ان واقعات کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی تاریخ بتانا ہے، تربیت ہے، سچی تاریخ سے وابستہ کرنا ہے۔ اسی کو تاریخی تسلسل کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو بھی تسلی دینی ہے کہ اس سے پہلے بھی سچی جماعتوں کو آزمایا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اسلوب دعوت، آپ نے جو فلسفہ توحید کی طرف بلایا اور اس کی رٹ کے قیام کے لیے جد و جہد کی، اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر عقلی نقلی اللہ نے کائنات کے دلائل پیش کیے۔ اسی فلسفہ توحید کو سمجھنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہے، جن ریفرنسز کو سمجھنا ہے، اللہ رب العزت نے وہ پیش کیے اور اہل مکہ کو جھنجھوڑا، مشرکین مکہ کو الرٹ کیا کہ آپ غور تو کرو کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے جس نے پہلے بھی پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور آپ کائنات پہ غور کرو، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرو۔ کوئی بھی چیز جو پیدا ہوتی ہے پھر وہ اپنے ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ زمین اور آسمان میں اللہ کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کو عاجز نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے اور کوئی ولی ہو سکتا ہے، سرپرست ہو سکتا ہے۔
والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملنے کا۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ دو نقصان کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی اس اعلیٰ فلسفی کا انکار کرتے ہیں، اعلیٰ نظریات، اعلیٰ سوچ کا انکار کرتے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہے۔ دوسرا، اس انکار کے بعد وہ اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، نہ تو دنیا کے اندر اللہ کی رہنمائی کو سمجھ کر اس کی رٹ کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد کی زندگی پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ جبکہ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، کل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، میری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کی زیارت ہوگی۔ وہ اپنا جتنا بھی تن من دھن قربان کرتے ہیں اس اعلیٰ مشن کے لیے قربان کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ فرما رہے ہیں یہ میری رحمت سے نا امید ہے، نہ تو اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، نہ ہی عقیدہ آخرت رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، جب اللہ کی رٹ قائم ہوتی ہے، عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، ان ظالم حکمرانوں کو اللہ رب العزت کی گرفت آتی ہے، احتساب ہوتا ہے، تو دنیا میں عذاب میں چلے جاتے ہیں، اور اگر دنیا سے بچ بھی گئے تو اللہ رب العزت کا آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ فما كان جواب قومه، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، آپ کا پروگرام فلسفہ توحید، جب یہ سب کچھ نہ سمجھے، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، تو پھر ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، مانتا بھی نہیں، ضدی ہے، متکبر ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ فما كان جواب قومه، ایسے جو ہٹ درم ضدی ہوتے ہیں ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آگے سے لڑائی پہ آ جائیں گے، گالی گلوچ کریں گے، مارنے پہ وہ آ جاتے ہیں، تشدد پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس قوم کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تھا الا، مگر ان قالوا اقتلوہ، کہ اس کو قتل کر دیا جائے، او حرقوہ، یا اس کو جلا دو۔ اور یہ واقعہ یہاں تو بالاختصار گفتگو ہو رہی ہے، اور سورۃ الانبیاء میں اس کا تفصیلی واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے باقاعدہ پلان کیا، بڑی آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ گلزار بن گئی اور وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو کیا ابراہیم علیہ السلام ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، مرعوب ہو کر کمپرومائز کر لیتے ہیں وقت کے ظالم حکمران بادشاہ سے؟ نہیں۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، ایمان لانے والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ خوف زدہ ہونے کی بجائے، مرعوب ہونے کی بجائے، وقالا، اور فرمایا
انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، یہ وہی جملے ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، یقیناً تم نے اللہ کے علاوہ بت بنا لیے ہیں، مودۃ بینکم، جو آپس میں ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بت بڑے بڑے بزرگوں کے نام پہ بنائے ہوئے تھے، جو بڑے نیک لوگ، اعلیٰ کردار والے بزرگ لوگ گزرے ہوئے تھے، ان کے نام پہ بت بنائے ہوئے تھے، جیسے لات، عزا، منات، اور ان کے اپنے دل میں یہ محبت رکھتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بتوں کی پوجا کر کے ان بزرگوں کے نام پر محبت کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب شرک ہے، یہ فلسفہ توحید کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کے خلاف ہے یہ، اس لیے فرما دیا ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کریں گے، ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور وہاں پر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سر بھی اٹھا سکے، اور وہ یوم الدین، روز جزا، عدل کی بنیاد پر ہوگا، انصاف کی بنیاد پر ہوگا، وہاں پر جب حساب کتاب ہوگا عدل کی بنیاد پر، اور اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے، تو وہاں پر یہ اظہار کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، انکار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، آج آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی یہاں مددگار نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، وہ تو اتنا سخت وقت ہوگا جب اللہ کے پیارے نبی بھی یا رب نفسی یا رب نفسی کرتے ہوں گے۔ وہ قیامت کا جو منظر نامہ ہے اس کی شدت ہی بہت زیادہ ہے، جب ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ وہاں پر سارے لوگ اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ غلط بیانی کر سکے۔ ایسے موقع پر اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، ابراہیم علیہ السلام کا انکار کیا، نوح علیہ السلام کا انکار کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، تکلیفیں پہنچائیں، یہ سب وہاں جہنم میں ہوں گے، اور آج کوئی بھی ان کا وہاں حمایتی نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ وہاں مافیا کام آئے گا، نہ وہاں پر کوئی کمپنی کام آئے گی، کسی اعتبار سے بھی کوئی وہاں کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ چاروں چیزیں وہاں کام نہیں آئے گی۔ وہاں کام آئے گا اگر تو اللہ کی محبت کام آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی، حزب اللہ اور سچی جماعت کا ساتھ وہاں کام آئے گا۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے اس موقع پر اللہ ان بزرگوں کا ساتھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔